اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نبی نہیں تھے، وہ تو غلام نبی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، آل نبی نہیں تھے، خون نبی نہیں تھے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نہیں تھے، فاروق اعظم غلام مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، مسجد نبوی شریف میں منبر پر بیٹھے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے گفتگو کرتے ہوئے اچانک آپ کی گفتگو بے ربط ہو گئی، آپ نے اپنا موضوع چھوڑا، اپنی گفتگو چھوڑی، اور زبان پر یہی لفظ بار بار آ رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ سینکڑوں میل دور نہاوند کے علاقے میں، جو سینکڑوں میل 300 میل کے فاصلے پر غالباً مدینہ منورہ سے، اور وہاں وہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب آپ کا یہ فرمانا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نظر نہاوند کی پہاڑیوں میں دیکھ رہی ہے۔ یہ تو بات قوت گویائی سے اور قوت سماعت سے آگے نکل گئی، یعنی اب سننے کی بات نہیں ہے، اب آواز دور تک پہنچانے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی نو کندھ دے پیچھے دی خبر نہیں، العیاذ باللہ تعالی، یہ غلام نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات ایک دیوار کی نہیں ہے، بات ایک دیوار کی نہیں ہے، سینکڑوں میل دور راستے میں جتنی دیواریں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے اشجار ہیں، ان تمام رکاوٹوں سے گزرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کی نظر نہاوند کی پہاڑیوں میں جا رہی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میں آواز یہاں سے دوں گا، ساریہ وہاں سنیں گے۔ اب بات سننے سے، بولنے سے اور دیکھنے سے بھی آگے چلی گئی۔ وہ کیا کہ آپ جانتے بھی ہیں، اللہ اکبر، آپ جانتے بھی ہیں، کیونکہ اگر جانتے نہ ہوتے تو آواز نہ دیتے، اگر علم نہ ہوتا تو آواز نہ دیتے۔ غوث اعظم کی ایک آواز پر اعتراض کرنے والوں کو ہزاروں سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ اور یہ جو کرامت میں نے بتائی ہے حضور غوث اعظم کی، یہ بہجت الاسرار میں حضرت بزاز رحمہ اللہ تعالی وہ خود راوی ہیں اس واقعے کے، اس کرامت کے بیان کے۔ حضور غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی حضرت بزاز فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کہ میں واعظ نہیں کرتا تھا، میں بیان نہیں کرتا تھا، مجھے میرے نانا جان کی زیارت عطا ہوئی، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تو واعظ کیوں نہیں کرتا، تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں، اہل بغداد عربی ہے، مجھ میں وہ فصاحت و بلاغت کہاں کہ میں اہل
حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا ہے میرے بیٹے اپنا منہ کھول. میں نے اپنا دہن کھولا, اپنا منہ کھولا تو میرے نانا جان نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. آپ فرماتے ہیں میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو سامنے علی المرتضیٰ میرے ابا جان وہ تشریف لے آئے. مجھے آگے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھول. میں نے پھر اپنا منہ کھولا, انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. میں نے عرض کی ابا جان 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں برابری نہیں ہے.